غیبت کیا ہے؟ غیبت کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تمہارا اپنے کسی بھائی یعنی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اسے ناپسند ہو، کہ اگر وہ ان باتوں کو سنے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے۔ یعنی کسی شخص کے اندر کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی کوتاہی موجود ہے اور ہم اس کی اس کمی کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کریں، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، یا رسول اللہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہے تو اسے بیان کرنا غیبت ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہے تو اسے بیان کرنا غیبت ہے، لیکن اگر کسی شخص کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور پھر بھی تم اسے بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت نہیں، بلکہ یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے اور یہ الزام ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ بہت سی بار آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات میں اس کے غائبانے میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اگر وہ سامنے ہو تو میں اس کے منہ پر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ یہ بات کہہ کر بھی غائبانہ طور پہ اس کا برا ذکر کرنا غیبت ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جون سی بات اس کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں، اس بات کو اگر آپ دوسروں کے سامنے بیان کریں تو وہ غیبت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے اس کی خرابی، اس کا عیب بیان کر سکتے ہیں تو آپ اس کے سامنے اس کے عیب کو بتائیے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ دوسروں کے سامنے کسی کی کمی کا اور کسی کے عیب کا ذکر کریں۔ یہ غیبت ہے اور اللہ رب العزت نے غیبت کو حرام فرمایا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کی عزت اور آبرو سے کھیل کرتا ہے۔ مشکات المصابیح میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے کہ معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخون پیتل اور تانبے کے تھے، اور وہ اپنے اس تانبے کے ناخون سے اپنے سینے کو اور اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی بے آبروئی کرتے تھے، یعنی ان کے بارے میں غلط سلط باتیں مشہور کیا کرتے تھے، یہ ہیں وہ لوگ۔ تو غیبت کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہے۔ یہاں پر رک کر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح دوسروں کی غیبت سننا بھی حرام ہے۔ بہت سی بار بندہ غیبت آرام سے سنتا رہتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں تو غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو محفوظ ہوں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی زبان تو محفوظ ہے لیکن آپ کے کان محفوظ نہیں۔ آپ کے کان دوسروں کی غیبت سے آلودہ ہو رہے ہیں، گندے ہو رہے ہیں۔ جس طرح غیبت کرنا حرام، اسی طرح غیبت سننا حرام۔ جہاں پر غیبت، جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جانا یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص پرسنلی آپ کے پاس آ کر کسی کی غیبت کرتا ہے تو آپ ذرا دو ٹوک انداز میں اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے کہہ دیں کہ مجھے معاف کریں، میں غیبت نہیں سن سکتا۔ آپ مجھ سے جو باتیں چاہیں کریں، اپنے بارے میں بات کریں، اپنے گھر والوں کے بارے میں باتیں کریں، لیکن میں دوسروں کے بارے میں کوئی گفتگو سننا نہیں چاہتا۔ اس طرح آپ اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں۔ یہ بد اخلاقی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے کا بہترین طریقہ ہے، غیبت سے بچنے کا طریقہ۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو اور اس کا گوشت کھایا جا رہا ہو، پھر کوئی دوسرا شخص دفاع کر دے، یعنی جس کی غیبت کی جا رہی تھی اس کی طرف سے بولنے لگے کہ نہیں، تم جو فلاں کا یہ عیب بیان کر رہے ہو وہ اس عیب سے خالی ہے، تو جو شخص کسی مسلمان کا دفاع کرتا ہے، کسی مسلمان کی طرف سے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی طرف سے یہ کچھ بولتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی طرف آنے والے عیب کو روکتا ہے، تو اللہ رب العزت اس دفاع کرنے والے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی عزت و آبرو کا دفاع کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے دوزخ سے دور کر دے گا۔ پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم پر مسلمان کی، ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے لوگوں کی مدد یوں کرے گا کہ انہیں جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ غیبت اس قدر سخت گناہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ نے دریافت کیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے بڑا جرم کیسے ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے اسے واضح فرمایا کہ دیکھو کوئی شخص زنا کرتا ہے پھر وہ توبہ کر لے تو اس کے زنا کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر کسی شخص نے غیبت کی تو اس کی غیبت کا گناہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس شخص سے معافی نہ مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نے جس کی غیبت کی میری غیبت کا گناہ معاف ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لے۔ بہت سی بار معافی مانگنا آسان ہوتا ہے تو ہم معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن بہت سی بار صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی سے جا کر کہیں کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی تھی آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو یہاں پر جنگ کا ایک میدان اور بڑا میدان کھل جائے گا۔ ایسی صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ اس سے معافی نہ مانگی جائے، کیونکہ یہاں پر فتنے کا ڈر ہے، فتنے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت دعا کرنی چاہیے اے اللہ میری مغفرت فرما اور اس شخص کی بھی مغفرت فرما، جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور اس وقت تک دعائے مغفرت کرتے رہنا جب تک کہ دل کو یہ سکون نہ مل جائے کہ ہاں اب میری غیبت کا گناہ معاف ہو چکا ہوگا۔ تب تک ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس سے غیبت کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک میں یہ حکم فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے، تو اللہ نے پھر ایک مثال بیان فرمائی کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کوئی ایمان والا بھائی مر گیا ہو، وہ مردہ ہو گیا، اور پھر وہ جا کر اس کا گوشت نوچ کر کھائے؟ یہ پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح تم پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو بالکل یوں سمجھ لو کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو جس طرح تم مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کو ناپسند سمجھتے ہو، اسی طرح تم غیبت کرنے کو بھی ناپسند سمجھو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔